بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بعد نماز ظہر نماز پڑھا کر کے میں مسجد سے نکل ہی رہا تھا کہ چند میرے دوست اور مقتدی حضرات نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ایک ہی دسترخوان پر اکٹھا 2 سالن رکھنا اور 2 سالن کے ساتھ کھانا یعنی تناول کرنا درست ہے، صحیح ہے؟ آگے وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان ہے جس میں حضرت نے 2 سالن کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا خلاف سنت کہا ہے، اور حضرت نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے 2 سالن اکٹھا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے، اور جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدر اور مقتدی اور پیشوا اور سند یافتہ عالم دین سے رجوع کرے۔ اس سلسلے میں بخاری کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالقثاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الاطعمہ حدیث نمبر 5449، یعنی حدیث کا نمبر میں ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں، 5449 5449 یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں 2 سالن ایک ساتھ کھانے کا ذکر ملتا ہے، یعنی ککڑی اور کھجور۔ تو اس روایت سے 2 پھلوں کو بیک وقت کھانا اور 2 کھانوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا جواز ملتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی اشیاء میں وسعت کرنا، یعنی 2 سالن 3 سالن 4 سالن وغیرہ کے ساتھ بیک وقت کھانا تناول کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں ایک چھوٹی سی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، اور نمود و نمائش نہ ہو، ریا اور شہرت نہ ہو، اور دکھلاوے کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ تو ایک ساتھ 2 سالن اور 3 سالن یا 4 سالن استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ کبھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم دال بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ گوشت ہو جاتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، کباب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سبزی سالن کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ منع ہے یا ناجائز ہے یا خلاف سنت ہے، بلکہ اگر گھر میں مہمان آئے تو اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق اچھا اور بہترین کھانے کا نظم کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو خود اپنے کھانے کے لیے بھی اچھے کھانے کا نظم کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ 2 سالن 3 سالن وغیرہ کا بھی نظم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری کی روایت پڑھی ہے، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا اور بتایا کہ ایک ساتھ 2-3 سالن اکٹھا کھایا جا سکتا ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ رکھنا چاہتا ہوں، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ اس فتوے میں جو سوال ہوا ہے وہ اسی سوال سے متعلق سوال ہے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کا حوالہ بھی اس فتوے میں موجود ہے۔ میں لفظ بلفظ اس فتوے کو پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ فتوے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے سوال کا جواب مزید وضاحت کے ساتھ آ جائے گا۔ عنوان قائم کرتے ہیں 2 سالن کو اکٹھا کھانا۔ سوال: مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 سالن اکٹھا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار ایک صحابہ کے پاس گوشت آیا تو انہوں نے کہا یہ 2 سالن اکٹھے ہیں، گھی الگ سالن ہے اور گوشت الگ، کیا 2 سالن اکٹھے کھانا گناہ ہے؟ سوال کر رہے ہیں۔ اسی سوال میں ایک اور سوال ہے، کیا کبھی کبھی 2 سالن اکٹھے کھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا مجبوری میں جائز ہوگا؟ اسی سوال میں تیسرا جز،
کیا دال چاول وغیرہ بھی 2 سالن اکٹھا کرنے میں شامل ہیں؟ اگر ہاں تو روٹی سالن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں کیا جواب دیتا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سوال میں 1 اور 2 جو شق اور جزیہ، ان 2 جزئیوں کا جواب سب سے پہلے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سالن اکٹھے کھانا گناہ نہیں ہے۔ اس جملے کو پھر ایک بار سن لیجئے، یہ میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں جو کہ جواب میں لکھا گیا۔ 2 سالن اکٹھے کھانا گناہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ میں اس سوال کو اسکرین پر بھی لگا دوں گا تاکہ آپ بھی پڑھ سکے خود سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت میں 2 کھانا ثابت ہے۔ اس کو پھر سے سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت میں 2 کھانے کھانا ثابت ہے، 2 کھانے تناول کرنا ثابت ہے۔ اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب جمع اللونین او الطعامین بمرۃ۔ پھر اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے، عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالقطع۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نووی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث سے 2 کھانوں کا ایک ساتھ کھانے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس جملے کو پھر سن لیجئے، اس بارے میں کیا 2 کھانوں کا ایک ساتھ کھانے کا جواز ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے، اور اس بارے میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسلاف سے جو کچھ اس کے خلاف منقول ہے۔ اور ایک بات اور کہ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں، یا کسی کتاب میں اگر ایسا مل جائے کہ علماء کرام نے 2 سالن ایک ساتھ کھانے کو صحیح نہیں سمجھا، منع فرمایا، اگر اس طرح کی باتیں بعض علماء کرام سے منقول ہیں تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے آپ غور سے سنیے۔ میں اسکرین پر اس لیے لگا کے رکھا ہوں۔ اور اسلاف سے جو کچھ اس کے خلاف منقول ہے وہ کراہت پر محمول ہے، یعنی حرام اور ناجائز نہیں بلکہ کراہت، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ کھانے میں اسراف اور بیجا تکلفات سے بچنا چاہیے۔ آج ہم لوگ شادی بیاہ میں بہت ہی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر اس طرح سے بیان کیا ہے تو شاید ان کے ذہن میں اس طرح کے فضول خرچی والی دعوتیں ہوں گی جس کو سامنے رکھ کر کے حضرت نے اس طرح سے منع فرمایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اس طرح کا بیان کیا ہو اور شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں کہیں اس کی بھی وضاحت کی ہو جو کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، لیکن ویڈیو چلانے والے نے صرف اتنا سا حصہ کاٹ کر کے چلا دیا ہو، تو جس سے بات پوری واضح نہیں ہو پا رہی ہو اور لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہو۔ ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ کسی بھی عالم کا کوئی اگر شارٹ کلپ ہو، اس میں کوئی اگر مسئلہ بیان کیا گیا ہے تو صرف اسی پر آپ اکتفا مت کیجئے، بلکہ آپ کے لوکل جو موجود آپ جن عالموں تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں آپ وہاں پہنچیے اور ان سے استفسار کیجئے، ان سے بتائیے کہ حضرت یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ فلاں مولانا فلاں عالم صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو کیا پتا کہ صرف 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا وہ ویڈیو کاٹ کر کے اتنا سا حصہ بنایا گیا ہو، شروع میں کچھ اور بیان کیا گیا ہو، تو اس کی وضاحت کر لینی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہاں پر مکمل ہوا، اور اس کے بعد نیچے حوالہ دیا ہوا ہے، اور اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت فتح الباری سے تھی اس کو بھی نقل کر دیا گیا ہے نیچے۔ واللہ تعالی عالم، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے سے آپ کے سوال اور آپ کے سوال کا جواب بہت اچھی طرح سے آیا ہوگا، اور وضاحت کے ساتھ آپ کو جواب بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایک ساتھ اکٹھے ایک دسترخوان پر 2 سالن رکھنا اور کھانا یہ جائز ہے، خلاف سنت نہیں ہے، اور حرام اور مکروہ تحریمی یا ممنوع ایسا کچھ نہیں ہے، جائز ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہماری اس محنت کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے اور قوم و ملت کے لیے ہماری اس محنت کو مفید بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔